الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ یوم الخمیس مئۃ مرہ لم یفتقر ابدا او کما قال۔ ارشاد فرمایا میرا جو امتی مجھ پر ہر جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے تنگی اور فقر و فاقہ کو دور فرما دے گا۔ آج کا دن بھی جمعرات کا تھا، گزر گیا، مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا، تو آئندہ جمعرات کوشش فرما کر اس برکت اور فضیلت کو پانے کے لیے ہم 100 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں، مال میں، کاروبار میں رب نے چاہا تو برکتیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کی طرف ہے۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے کچھ اشعار پڑھے گئے، اور اب بیان کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے جو میزبان ہیں جناب محترم مکرم محمد راشد بھائی اور ان کے پیسر یعنی صاحبزادے محمد حسنین رضا، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ ان کا ہمیں بلانا، نعت خوانی سنوانا، بیان کرنے اور سننے کا موقع دینا، یہ عظیم سعادتیں ہیں۔ جو وقت ہمارا اللہ رسول کی یاد میں گزر جائے وہی برکت والا اور اچھا وقت ہے۔ ان کی یاد میں گزرے ہوئے لمحات دارین میں سعادتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے شب و روز انہی کی یاد میں گزرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اپنے صبح و شام دن رات ان کی یاد میں گزریں تو کیا کرنا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے، بھائی بچوں کے لیے کمانا بھی تو ہے، حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، تیرے ہاتھ تو کام کریں لیکن تیرا دل یار کی محبت میں مچلتا رہے۔ ہاتھ ہوں جو میرا پیشہ ہے، جو میرا کام ہے، جو میں کر رہا ہوں، ہاتھ اس میں مصروف ہوں،
لیکن میرا دل محبوب کی یاد میں مچلتا رہے۔ تو انشاءاللہ یہ وقت کا آنا، گھنٹوں کا گزرنا، ساعتوں کا گزرنا، رب نے چاہا تو یہ ساری ساعتیں ہمارے حق میں عبادت لکھی جائیں گی۔ اللہ کریم جل وعلا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ہمیں علماء سکھا گئے، بتا گئے، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچائیاں، عامہ لوگ کی خبر نہ کائیں خاصاں رمضاں پائیاں۔ پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نعت کہنا کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے متعدد کلام پڑھے گئے، تو میں بھی اپنے بیان کا آغاز سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہی کرتا ہوں۔ وہ کلام، اعلیٰ حضرت کا ہر کلام لاجواب ہے، لیکن کچھ کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وہ ہیں کہ جن کو نہ ہونے کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں، شاید نعت خانوں کو یاد نہیں ہوتا اس لیے کوئی نہیں پڑھتے۔ مشہور تو پڑھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ بہت سارے کلام نعت خواں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ہر کلام عمدہ، خوبصورت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز ہے۔ کوئی بھی کلام اٹھا کر دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام حضور کی محبت کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک بڑا ہی ریئر سا کلام ہے، اس اعتبار سے ریئر، نایاب کہ اس کو پڑھا کم جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نہ دیدہ رو محرم نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، ان کو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ علامہ فہامہ تھے، اب جسے کہتے ہیں نا وہ علامت الدہر، زمانے کا عالم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب تصانیف کو، کتابوں کو مکے مدینے کے علماء نے پڑھا نا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر یہ ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہونے پر فخر فرماتے۔ اس قدر بڑے عالم تھے، اور صرف عالم اور مولوی نہیں، صرف شاعر نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ آپ نے نیوٹن کے لاز کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی پڑھنا ہو نا، جو میرے پڑھے لکھے بھائی اگر بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زمین ساکن پر متعدد رسالے لکھے کہ زمین ساکن ہے، متحرک نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے اس کو ثابت کیا، صحابہ کے اقوال سے اس کو ثابت کیا ہے۔ فورس آف گریوٹی کا آپ نے رد فرمایا، کشے ثقل کوئی شے نہیں ہے، اور ایسے ایسے عقلی دلائل اس پر قائم کیے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو بولیں گے کہ واقعی مولوی احمد رضا صرف مولوی نہیں ہے، بہت بڑا سائنسدان بھی ہے۔ جب ہمارے پاکستان کے سائنسدان نے پڑھا نا فوز مبین کو، ڈاکٹر عبد القدیر جو کہ دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، بہت بڑا ہمیں تحفہ دے گئے ایٹم بم کا۔ اللہ ان کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کے یہ الفاظ تھے کہ مولوی احمد رضا کی عقلی دلیلوں کا رد ممکن نہیں ہے۔ اتنے بڑے سائنسدان تھے مولوی احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبردست میتھمیٹین، بہترین ریاضی دان، بہترین علم نجوم، علم جفر، علم نقشہ اوقات، علم توقیت کے ماہر، علم ہیئت ریاضی ہندسہ کے ماہر۔ یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، یہ صرف انداز خطابت نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو آپ نے پڑھنا ہو نا، کبھی فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھنا۔ فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل، اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، 30 جلدیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں فتوے دیے نا، اور وہ فتوے صرف عام فتوے نہیں ہیں کہ بھائی نماز کیسے پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، تو یہ ہو جائے تو کیا حکم ہے، وہ ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی ایسی تحقیقات بیان فرمائی ہیں کہ کیا بات ہے۔
اعلیٰ حضرت کے بعض فتاوی جات علماء فرماتے ہیں وہ ہیں جو الہامی فتوے ہیں. اب الہامی فتویٰ کیا ہوتا ہے ہماری عوام کو بھی نہیں پتا, سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے بعض اوقات ہمیں بات کرنے کا ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ سامنے والے کو بات سمجھ آئے گی تو فائدہ ہوگا, اور اگر بات سمجھ نہیں آئے گی تو ظاہر ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی جیسے ہوا گزرتی ہے. جبکہ نعت خوانی کا مقصد دم 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 نہیں ہوتا. نعت خوانی کا مقصد اشعار کا سمجھ میں آنا, پھر ان کا روح میں اترنا, پھر دل و دماغ میں ان کو جگہ دینا, اور اللہ کے محبوب کی محبت میں دلوں کا مچلنا. یہ نعت خوانی ہے. ابھی میں بھی بیان کروں نا اور مطلب گلا پھاڑوں, زور لگاؤں, اور میرا مائک چلانے والا بھائی بھی فل آواز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ نہ بات کچھ پلے پڑے گی, نہ کوئی سمجھ میں آئے گی. کان جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو جائیں گے, دماغ میں جا کر آواز ٹکرائے گی, اور دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہوگا, اللہ خیر کرے کان کا پردہ ہی نہ پھٹ جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعض فتوے الہامی فتوے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک حکیم تھا, بہت بڑا حکیم, جس نے ہمدرد یونیورسٹی بنائی. اگرچہ کہ نظریات اور سوچ کے اعتبار سے عجیب و غریب تھا. پتہ نہیں کیا بیماری اور مصیبت ہے, جو مشہور ہوتا ہے نا اس سے شہرت سنبھالی نہیں جاتی. بہکی باتیں شروع کر دیں گے, اسلام کے اینٹی باتیں ہوں گی, اپنی لاجک بیان کی جائیں گی. تو یہ بھی جو حکیم تھا نا, یہ پورے پاکستان میں کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتا تھا. کہتا کسی مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس نے جب اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھا نا, جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حکمت کی چیزوں کو جس میں بیان فرمایا, تو اس نے پتا کیا کہا؟ کہتا ہے اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں, بہت بڑے حکیم بھی تھے. یعنی جس فن میں ماہر تھا, اس نے جب اعلیٰ حضرت کے اس سے متعلقہ فتووں کو پڑھا ہے تو وہ کہتا ہے یہ صرف مولوی نہیں ہے, یہ سائنسدان بھی ہے, یہ ریاضی دان بھی ہے, یہ الجبرے کا اور جغرافیے کا اور علم حیات کا, علم فلکیات کا, علم ذائچہ جات کا, اور بہترین جو ہے وہ حکیم بھی تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. اور میرے امام کیا کہتے ہیں؟ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں, مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور کی مسند ہوگی, مسند ارشاد, یعنی جس مسند سے کہا جانا ہے, جب وہاں پر میرے آقا بیٹھے ہوں گے تو پھر غم کس بات کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو. کاملوں کو آپ خطاب فرماتے ہیں, جو مسلمان مومن کامل ہے, ایک مومن ناقص ہے. باتیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. پھر فرماتے ہیں غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں, فاوہا الی عبدہ ما اوہا, جب رب نے وحی کی اپنے محبوب کی جانب جو اس نے وحی کی, ارے جبریل کو بھی رب نے خبر نہ ہونے دی. اللہ نے بعض قرآن میں ایسی چیزیں محبوب کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ نہ مخلوق کو پتا چلا, نہ انسانیت کو پتا چل سکا, اور نہ وحی لانے والے جبریل کو خبر ہو سکی. اعلیٰ فرماتے ہیں غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں, بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بڑے کمال والے نبی گزرے ہیں, اور ان کے مقابل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیارے محبوب ہیں. اب دونوں کو کچھ دیا گیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دونوں کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں, فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, ارے اس میں جم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیاں, ارے صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. ایک ہے آسمان کا سورج اور ایک ہے عرب کا سورج. عرب کے سورج سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات. اعلیٰ فرماتے ہیں پنجہ مہر عرب ہے, عرب کے سورج کا پنجہ یعنی حضور کا پنجہ.
پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کو کیسی عظمتیں دی۔ ہمارے آقا کون سے نبی ہیں؟ امی نبی۔ کیسے نبی ہیں؟ امی نبی۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھنی ہے، امی عربی میں کہتے ہیں اسے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ان پڑھ، ان پڑھ۔ اگر امی کا لفظ میرے اور آپ کے ساتھ لگے تو مطلب ہے ان پڑھ، عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ لیکن جب یہی لفظ حضور کے نام کے ساتھ لگے گا تو خوبی بن جائے گا۔ اب بولیں گے مولانا وہ کیسے؟ ارے جب میرے تیرے نام کے ساتھ لفظ امی لگا، اس کا مطلب یہ بنا کہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو ان پڑھ ہے۔ لیکن جب یہی لفظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگ گیا، یہ حضور کا وصف بن گیا، حضور کی خوبی بن گئی کہ حضور وہ تھے کہ جن کو اللہ نے مخلوق میں کسی کا شاگرد ہونے سے بچا کر رب نے خود انہیں آداب سکھائے۔ یعنی مخلوق میں جس کا کوئی استاذ نہ ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو۔ ارے وہ کیوں استاذ کو ڈھونڈے، وہ کیوں استاذ کے آگے زانوے تلمس طے کرے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ ایسی شانوں والے میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد بہت ساری باتیں لی گئیں، مثلا اس سے مراد حوض کوثر، اس سے مراد مقام محمود، اس سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، حسن و جمال، اس سے مراد حضور کی اولاد کی کثرت، اس سے مراد حضور کی امت کی کثرت، یعنی 20 چیزیں مفسرین نے بیان کی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ گویا انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا محبوب ہم نے ہر خیر تمہیں کثرت سے عطا فرما دی۔ جسے خیر کہا جائے گا، جسے بلائی اور اچھائی کہا جائے گا، این محبوب ہم نے وہ ساری تمہیں کثرت سے عطا فرما دی ہے۔ اعطینا یہ صیغہ ہے فعل ماضی کا، ٹھیک ہے، گزرا ہوا زمانہ، یعنی پاسٹ ورب، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو عربی کے اندر 2 صیغے ہیں، ماضی مضارع۔ ماضی گزرا ہوا اور مضارع حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دے دی ہر خوبی کثرت سے، ہر خیر کثرت سے عطا فرمائی۔ اب اگر اس بات پر کہ اللہ تعالی نے محبوب کو کیا کیا خوبی دی اور کتنی کتنی دی، خوبی دی اور کتنی کتنی دی، یعنی ایک ہے ہر خوبی کا دیا جانا اور ایک ہے اس خوبی کی مقدار کا دیا جانا۔ تو اللہ نے ہر خوبی دی ہے اور کتنی دی ہے؟ کثرت سے عطا فرمائی ہے، تھوڑ ہے ہی کوئی نہیں، کمی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کی جھلک دیکھنی ہو نا تو بخاری مسلم پڑھ کے دیکھیں۔ صرف برکت کے لیے چند حدیث میں بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی کم و بیش 9 بہنیں تھیں، اکیلے بھائی تھے، والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب پر بہت قرضہ تھا۔ جب فوت ہوئے ابا جی تو قرض خواہ آ گئے قرضہ لینے، کیونکہ جب قرضہ لینے والا مرتا ہے تو جنہوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے نا ان کو فکر چڑھ جاتی ہے، اب واپس کون کرے گا، وہ تو مر گیا ہے۔ تو اگر تو وہ رحم دل ہوں اور اس طرح کے ہوں، آخرت کی فکر اور سوچ والے ہوں اور سامنے والا کمزور ہو تو بعض اللہ والے معاف کر دیتے ہیں،
بھائی ٹھیک ہے بندہ نہیں رہا تو قرضہ بھی معاف کیا. لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا, عموماً مسلمان یہودی اور عیسائی کے مقروض ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں آج کے دور میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہودی بڑا امیر ہو گیا ہے, عیسائی بڑا امیر ہو گیا. یہ پرانے وقتوں سے امیر چلے آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا, آپ ایک یہودی کے مقروض تھے. اللہ کے محبوب بھی مقروض تھے ایک یہودی کے, جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے, چونکہ ان کے لیے دنیا جنت ہے اور ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے. تو وہ دنیا میں مزے لیں گے, ہمیں رب آخرت میں مزے عطا فرمائے گا. ان کے مزے عارضی اور فانی ہیں اور ہمارے مزے ہمیشہ کے رہنے والے ہیں. ارے جنت میں چلے گئے تو موت ہے ہی کوئی نہیں, فنا ہے ہی کوئی نہیں. جو دنیا میں فانی تھا, جب اللہ کی باقی رہنے والی جنت میں چلا گیا تو رب اسے بھی بقا عطا فرما دے گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے قرض خواہ, ہمارا قرضہ واپس کرو, تمہارے باپ نے لیا ہوا تھا, بخاری کی حدیث ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا جی نے یہ کھجوروں کا باغ چھوڑا ہے, اس پر کچھ کھجوریں لگی ہیں, میں اتارتا ہوں, آپس میں بانٹ لو, میرے پاس قرضہ دینے کو اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہ ہم ایسے کھجوریں نہیں لیں گے, ہم اپنا پورا قرضہ تم سے وصول کریں گے. اب وہ کھجوریں اتنی تھیں جو قرضہ نہیں اتارتی تھیں, ان سے قرضہ نہیں اترتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ قرض خواہ جان نہیں چھوڑ رہے. تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہے. عرض کی آقا قرض خواہوں نے پریشان کیا ہوا ہے, کھجوریں بڑی تھوڑی ہیں, قرضہ نہیں اترتا, ابا جی نے بڑا قرضہ چھوڑا ہے, اب میں کیسے ادا کروں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جاؤ جا کر اپنے کھجوروں کے باغ سے کھجوریں اتارو, ان کا ایک ڈھیر لگا دینا, جب ڈھیر لگ جائے پھر ہمیں خبر دینا, ہم آئیں گے. انا اعطیناک الکوثر, رب نے خیر دی ہے تو کثرت سے عطا فرمائی ہے. رب نے بھلائیاں برکتیں خوبیاں دی ہیں تو کثرت سے دی ہیں. اب حضرت جابر نے کھجوریں اتاری, ڈھیر لگا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ ڈھیر لگ گیا ہے, تشریف لائیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر کے باغ میں آ گئے, اور ساتھ ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بھی ہیں. جب حضور آئے, آ کر حضور نے کیا کیا, اب حضور کا قرض اتارنے کا انوکھا انداز دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت جابر کے باغ میں آئے ہیں, فجلس علیہ, حضور آ کر اس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس تشریف فرما ہو گئے, اپنے ید اللہ ہاتھوں کو اٹھایا, فدعا بالبرکہ, اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی, اور فرمایا اے جابر ہم نے جو کرنا تھا کر دیا ہے, اب ہم جا رہے ہیں, لہٰذا ترازو منگواؤ, ترکڑی منگواؤ, قرض خواہوں کو بلاؤ اور انہیں قرضہ دینا شروع کر دو. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور چلے گئے, ابو بکر چلے گئے, عمر چلے گئے, میں نے ترازو لیا اور ترازو سے کھجوریں تول کر ایک قرض خواہ کو دی, اس کا قرضہ اتر گیا, دوسرے کو بلایا اس کو دی, اس کا اتر گیا, تیسرے کو بلایا اس کو دی, اس کا اتر گیا. سارے قرض خواہ باری باری آتے رہے, میں کھجوریں تول کے سب کو دیتا رہا. خدا کی قسم سارے قرض خواہوں کا قرضہ اتر گیا, لیکن جب میں نے کھجوروں کے ڈھیر کی طرف دیکھا تو وہ اتنی کھجوریں تھی کہ جتنی میں نے درختوں سے اتاری تھی, لگتا یہ تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی. جو حضرت جابر نے مقدار بیان کی ہے, اگر فی زمانہ اس کو میں بیان کروں, علماء فرماتے ہیں 3600 سیر کھجوریں ابھی باقی پڑی ہوئی تھی. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, حق چاہ رہے ہیں, یا علی زندہ باد, انا اعطیناک الکوثر. رب نے کیسی کثرت عطا فرمائی محبوب کو, ہے نہ محبوب کو کہیں تردد ہوتا ہے, نہ صحابی کو پریشانی ہے کہ یا رسول اللہ کھجوریں تو تھوڑی ہیں, کیسے قرضہ اتارو گے, یہ کھجوروں کی مقدار کم ہے. نہ حضرت جابر پریشان ہے اور نہ حضور پریشان ہے کہ دعا تو کر دی ہے, پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی, اب جا تو رہا ہوں, پیچھے اگر کھجوریں کم پڑ گئیں تو یہ جابر کیا سوچے گا, دیگر وہ قرض خواہ کیا سوچیں گے. نہ حضور کو پریشانی تھی, نہ صحابی رسول کو پریشانی تھی. حضور کو پتا تھا کہ دعا کرنا مجھ نبی کا کام ہے اور جابر کے قرضے اتار دینا میرے رب کا کام ہے. سارے قرضے اتر گئے,
سارے قرض خواہ اپنے قرضے کی مقدار کے برابر کھجوریں لے کے گھروں کو چلے گئے، اور حضرت جابر کی کھجوریں اتنی کی اتنی رہی جتنی درختوں سے اتاری تھی۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ بھی حضور کی شانیں بیان کرتے تھے۔ جب حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ کمال ہو گیا، اللہ کے محبوب آئے، مبارک قدم لگے، ید اللہ ہاتھ اٹھے، رب نے ریل پیل کر دی، رب نے برکتیں ہی برکتیں کر دی، خوشی خوشی بھاگے بھاگے مسجد نبوی گئے۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، اللہ کے محبوب کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد عرض کیا، آقا آپ کے آنے کی برکت سے ایسا ایسا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے نوکیلے مبارک دانت حضرت جابر کو نظر آنے شروع ہو گئے۔ حضور اتنا مسکرائے اور فرمایا، ائتی ابا بکر و عمر فاخبرہما، مجھے تو پتا تھا، میں تو آئی تیرے قرضے اتارنے کے لیے تھا، جا جا کر ابو بکر اور عمر کو بھی خبر دے دے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اب حضرت جابر بھاگے بھاگے دونوں صحابہ کے پاس گئے، جب ان کو جا کر بتاتے ہیں تو وہ دونوں بیک زباں ہو کر جواب دیتے ہیں، اے جابر ہمیں بتانے کیوں آ گیا؟ ارے ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے جب محبوب تیرے باغ میں آئے، آ کر برکت کی دعا کی، ہمیں تو پتا چل گیا تھا کہ تیری آج بگڑی بن جانی ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، حضور قطرہ عطا فرما دیں، حضور یہ دے دیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے محبوب کے ہاں تھوڑ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بخاری ہی کی حدیث مبارکہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا بھی بعض نام نہاد مسلمان کہتا ہے کہ یہ کیا نبی سے مانگتے ہو، یہ کیا غوث سے مانگتے ہو، مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، کہ وہ بھی خدا کے محتاج ہیں، تو محتاج سے کیوں مانگتے ہو، محتاج الیہ سے مانگو۔ اب یہ بھی ایک لفظ ہے محتاج الیہ، اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ محتاج الیہ اللہ کی ذات ہے، یعنی جس سے مانگا جائے، ٹھیک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جس کے سارے محتاج ہوں وہ محتاج الیہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں رہتے ہوئے چند سال گزرے نا، تو مکے کی یاد آئی، اللہ کے گھر کے طواف کرنا یاد آیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، نفل پڑھنا یاد آیا، صفا مروہ کی سعی نے حضور کے دل کو جب اپنی طرف مائل کیا، تو اللہ کے محبوب نے ارادہ فرمایا کہ اے صحابہ چلو مکے چلتے ہیں، جا کر عمرہ کر کے آتے ہیں۔ 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، مدینہ سے چلے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی مکہ کافروں کے قبضے میں ہے، ابھی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ابھی خانہ کعبہ کو پاک نہیں کیا گیا۔ میرے آقا 1500 صحابہ کے ساتھ آئے، حدیبیہ پر پڑاؤ ہوا، حضرت عثمان غنی کو آگے سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ جا کر کافروں سے بات کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے، ادھر حضور صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ اب عثمان غنی نے جا کر وہاں بات کرنی تھی، وقت لمبا ہو گیا، کافروں نے اجازت نہ دی، کہا عثمان تمہیں اجازت ہے، اگر تم کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے طواف مطاف کھلا ہے، کر لو، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں میں محبوب کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب کے بغیر میں کعبے کا طواف کر لوں؟ انکار کر دیا، نہیں کروں گا۔ ادھر خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا، حضور نے ان صحابہ سے بیعت بھی لی، پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیبیہ پر 1500 صحابہ نے پڑاؤ کیا، جب پیاسے صحابہ نے وہ تھوڑا سا پانی دیکھا تو وہ حضور کے گرد جمع ہو گئے، جیسے چاند کے گرد حالہ بن جاتا ہے ستاروں کا، سارے ستارے چاند کے گرد ہیں۔ اب صحابہ پانی کی طلب میں ہیں، جب پانی نظر آیا ہے تو پیاس تیز ہوئی ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کے اترے چہروں کو دیکھا، میں تمہیں کیا ہوا، کیوں جمع ہو گئے؟ عرض کی آقا جو آپ کے پاس پانی ہے اس کے سوا ہمارے پاس پانی نہیں۔ اللہ کے محبوب چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟
حضرت جابر فرماتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوہ، حضور نے اس پیالے میں اپنا ید اللہ برکت والا داہنا ہاتھ رکھ دیا. حضور ہاتھ رکھ رہے ہیں ایک تھوڑے سے پانی والے پیالے میں. اب حضور کا ارادہ کیا ہے؟ یہاں تو دعا بھی کوئی نہیں کی، ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھائے. میرے محبوب نے پیالے میں ہاتھ رکھا، رب نے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. حضرت جابر فرماتے ہیں فجعل الماء یفور بین اصابعہ، ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. ایسے پانی نکلا کامثال العیون، جیسے چشمے بہ اٹھتے ہیں. فشربنا وتوضانا، ہم نے پانی پیا، ہم نے وضو کیے. ہم جب یہ پانی بھی پی چکے، وضو بھی کر چکے، نمازیں بھی پڑھی. اب جب صحابہ مکے سے واپس مدینے آ گئے، کسی اس صحابی نے جابر سے پوچھا جو وہاں پر مقام پہ موجود نہ تھے، وہ مدینے میں تھے. کہنے لگے یا جابر ذرا یہ تو بتاؤ، پتا چلا ہے حضور کے معجزے کا ظہور ہوا ہے، تم اس وقت کتنے تھے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں. اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ہم 1500 صحابہ تھے، لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اے پوچھنے والے، میں تمہیں پہلے محبت بھرا جواب دوں گا، حضور کی شان اور عظمت کو ظاہر کر کے جواب دوں گا. لو کننا مئۃ الف لکفانا، اے سننے والے پوچھنے والے سن لے، اگر ہم 1,00,000 صحابہ ہوتے وہ پانی ہمیں کافی ہوتا. ہم 1500 صحابہ تھے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا اعطیناک الکوثر. رب نے کیسی کیسی کثرت حضور کو عطا فرمائی. یار عقل مانتی ہے ہاتھ سے پانی کا نکلنا، اور اتنا نکلنا. 1500 پیاسے تھے، کتنا پیا ہوگا؟ ایک ایک گلاس بھی کرو تو 1500 گلاس. اب 1500 نے وضو کیا تو 1500 لوٹوں کا پانی. ان کو جمع کریں کتنے لیٹر بنے گا؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ آسمانوں سے نہیں آیا، یہ زمین سے نہیں آیا، بلکہ رب نے اپنے محبوب کے مبارک بدن سے نکالا ہے. یہاں بھی آپ غور کرو، جو میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے ہیں، کہیں حضور کو پریشانی نہیں ہوئی، سوچا نہیں ہے کیا کروں، ٹھہرو یار کچھ حل نکالتے ہیں، بارش کی دعا کروں یا پاؤں زمین پہ ماروں چشمہ ابل آئے، کیا کروں؟ وہاں یہ کیا کروں، کیوں کروں، کیسے کروں نہیں ہوتا. رب جب کسی کو محبوب بناتا ہے نا تو پھر محبوب کے اشاروں پر رب قبلے بھی تبدیل کر دیتا ہے. پھر وہاں ٹائم نہیں لگتا. اس حدیث پاک سے گویا ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب کی تعریفیں کرو تو دل کھول کھول کے کرو، تول تول کے نہ کرو. انسان تھے، بشر تھے، کون انکار کرتا ہے کہ وہ بشر نہیں تھے؟ وہ انسان نہیں تھے. کس نے کہا کہ حضور انسان نہیں تھے؟ لیکن ذرا اپنا منہ تو دیکھ، تو کہتا کیسے ہے؟ وہ ہماری طرح کے بشر تھے، ان کے بھی باپ تھے، والدہ تھیں، دادا تھے، وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اتنی شان نبی کی بیان نہ کرو کہ خدا سے ملا دو. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں، جبکہ ہمیں صحابہ کیا سکھا رہے ہیں؟ لو کننا مئۃ الف لکفانا. اے سوال کرنے والے، اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو بھی پانی پورا ہو جاتا، تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے 1500 تھے پورا ہو گیا، 1600 ہوتے تو کم پڑ جاتا. صحابی رسول نے جواب ہی ایسا پیارا دیا ہے کہ 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا. میرے آقا وہ ہیں، وہ برکت والا میرے آقا کا وجود ہے. خدا کی قسم کہ اگر مبارک لعاب کسی کٹے ہوئے کے بدن پر لگا دیں اللہ اسے بھی شفائیں عطا فرما دیتا ہے. حضرت محمد بن حاتب صحابی رسول، ننھے منھے بچے ہیں، آپ ابھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، والدہ نے ہنڈیا بنائی، ہنڈیا ابل رہی ہے، گرم ہنڈیا ہے. یہ چلتے چلتے ہنڈیا کو جا کر ہاتھ مارا، گرم ہنڈیا بدن پہ گر جاتی ہے، پورا بدن جل جاتا ہے. آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اپنے منہ سے نکالا ہے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے محمد بن حاتب کے بدن پر ملنا شروع کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس میرے غلام کی تکلیف کو دور کر دے، لے جا. حضرت محمد بن حاتب فرماتے ہیں خدا کی قسم رب نے میرے بدن کو ایسا کر دیا کہ جیسا یہ جلا ہی نہ ہو.
حالانکہ جلے بدن کا نشان نہیں جاتا، ساری زندگی وہ نشان باقی رہتا ہے، لیکن محبوب کو رب نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت کے اندر ہر خوبی، ہر خیر کثرت سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرا محبوب اگر تھوک بھی لگاتا ہے، اللہ نکلے ڈھیلو کے کو درست کر دیتا ہے، نظر واپس آ جاتی ہے۔ بلکہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس ڈھیلے کو حضور نے تھوک لگا کر درست کیا، یہ دوسری آنکھ سے زیادہ دیکھتا بھی تھا اور خوبصورت بھی ہو گیا۔ حالانکہ تھوک وہ شے ہے انسان کی کہ جس سے دوسروں کو گھن آتی ہے نا۔ میرے آقا نے تو ہنڈیوں میں بھی تھوک ڈالا ہے، حضرت جابر ہی کی ہنڈیا میں ڈالا تھا، حضرت جابر ہی کے آٹے میں حضور نے تھوک ڈالا ہے۔ اور وہاں بھی پتہ کیا ہوتا، جب خندق کھودی جا رہی تھی، یہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، تو حضرت جابر نے دیکھا حضور کے مبارک چہرے سے بھوک کے اثار ظاہر ہو رہے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، صحابہ نے بھی نہیں کھایا، حضور نے بھی نہیں کھایا۔ صحابہ نے شدت بھوک سے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اور میرے آقا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب حضرت جابر نے یہ دیکھا، بھاگے بھاگے گھر گئے، کہنے لگے اے خدا کی بندی، میں نے حضور پر وہ آثار دیکھے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھے، گھر میں کچھ ہے؟ عرض کرتی ہیں حضور گھر میں تو صرف 4 سا جو ہیں، یہ تھوڑی سی مقدار تھی، وہ جو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جو جلدی جلدی پیسو۔ آپ نے گھر میں دیکھا بکری کا بچہ بندھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پکڑا، ذبح کیا، گوشت بنایا، کہا اس کی ہنڈیا بناؤ، اس کا آٹا بناؤ، میں حضور کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اب زوجہ پتہ کیا کہتی ہیں کہ سرتاج ضرور جائیں، دعوت دے کر آئیں، لیکن حضور کے کان میں کہنا، وہاں تو 1500 ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹا سا بکری کے بچہ، اس کا کتنا گوشت ہوگا؟ 5 کلو، 7 کلو، 10 کلو، اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں فساررتہ، جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا نا، میں نے جا کر حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ گھر میں تشریف لائیں، 10-12 غلاموں کو ساتھ لے آئے، 10-12 صحابہ کو لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر کو پتا تھا 10-12 ہی کھا سکتے ہیں، زیادہ نہیں کھا سکتے۔ تو میرے آقا نے پتا کیا کیا، جب حضرت جابر نے کان میں کہا تو حضور نے اعلان فرما دیا۔ گویا میرے آقا بھی اس بات کے منتظر تھے، جابر آئے تو پھر ہم اپنے معجزات دکھاتے ہیں۔ جابر نے کان میں کہا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ اے صحابہ آؤ، جابر نے آج ہماری دعوت کی ہے۔ اب بھوکے پیاسے صحابہ ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ، میرے آنے تک آٹے کی روٹیاں نہیں بنانی، ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ حضور گھر میں آئے اور آ کر آٹا منگوا کر اس میں اپنا لعاب ڈالا، ہنڈیا منگوا کر اس میں اپنا لعاب ڈالا، فرمایا پکانے والی کو بولو اس سے آٹے سے روٹیاں پکا پکا کر ان کو کھلاتی رہے اور ہنڈیا سے سالن ڈال ڈال کر ان کو دیتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 10-10 کی ٹولی میرے گھر میں داخل ہوتی صحابہ کی، وہ کھانا کھاتے، کھا کر چلے جاتے، اگلے 10 آ جاتے، وہ کھا کے جاتے، اگلے 10 آ جاتے۔ 1500 صحابہ نے کھانا کھایا، لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے ہنڈیا کو دیکھا تو ویسے ہی ابل رہی ہے، جب میں نے آٹے کو دیکھا تو وہ ویسے کا ویسا اتنی مقدار میں ہی موجود ہے، ذرہ بھر بھی کم نہ ہوا۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں ہر خیر کثرت سے عطا فرمائی، اگر تم تھوک ڈالو گے ہم برکتیں ڈالیں گے، اگر تم اپنا لعاب لگاؤ گے ہم برکتیں ڈالیں گے، اگر تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو گے ہم برکتیں ڈالیں گے، اگر تم اپنے ہاتھ کو پانی کے تھوڑے سے پیالے کے اندر رکھو گے ہم برکتیں ڈالیں گے، اگر تم درختوں کو اشارہ کرو گے وہ چل کر تمہاری بارگاہ میں آئیں گے، اگر جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر تم چاند کی جانب اشارہ کرو گے ہم چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ اب بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے، یہ جتنی میں نے حدیثیں سنائیں یہ وہ ہیں جو رب نے عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، جو رب نے دیا اس کی ہم نے جھلکیاں سنی۔ اور اللہ سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اللہ یہاں فرما رہا ہے محبوب تمہیں ہم نے ہر خیر کثرت سے دی اور ان قریب اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. جس رب نے اتنا کچھ دے دیا، میرے محبوب کا اگر کوئی پیشاب بھی پی لیتا ہے، حضور یہ نہیں فرماتے کہ جا کر اپنا منہ دھو لے، بلکہ حضور فرماتے ہیں آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی تکلیف نہ ہوگی. حضور کا جس نے خون پیا ہے، حضور نے اس کو بھی مجدہ جافزہ سنایا. ارے میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کو رب نے یہ کمال دیا، ہر خوبی کثرت سے عطا فرمائی، اور آگے رب فرما رہا ہے کہ ہم آگے آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جس رب نے اتنا دے دیا وہ آگے کیا کیا عطا نہ فرمائے گا. اور وہ تو ہم نے میدان معاشر میں دیکھنا ہے. یہ تو دنیا میں سن رہے ہیں حضور نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، یہ جو کچھ حضور نے کیا انا اعطیناک الکوثر کے تحت آ گیا. اللہ نے کہا دے دی، تو دیے جانے کا حال یہ ہے ہم گن نہیں سکتے. تو جس کو رب فرما رہا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پتہ کیا ہے؟ یہ وہ آیہ کریمہ ہے سورہ والضحیٰ کی 30ویں پارے کی. مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت شان والی، عظمت والی، ہمارے لیے مجدہ جاں فضا سنانے والی. لیکن جب یہ آیت اتری نا والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم اتنے خوش ہوئے کہ شاید کسی اور آیت کے اترنے پر ہمیں ویسی خوشی نہ ہو جو اس پر ہوئی. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری نا تو اللہ کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا. اگر تو میرے ناز اٹھاتا ہے تو میں بھی ناز نخرے کروں گا. رب کے محبوب نے پھر ناز کیے بھی کیسے ہمارے لیے. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مقام محمود دے دینا، حوض کوثر دے دینا، مجھے بہترین تاج دینا، بہترین لباس دینا، سب سے اعلیٰ جنت مجھے دینا. محبوب کو پتا تھا وہ تو رب نے بنائی میرے لیے ہے، وہ سارے مقام ہے ہی میرے لیے. رب سے وہ مانگوں کہ جو میری امت کے بھلے کا ہو. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی کہ جس کو رب نے رد نہیں فرمانا. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی، اور مجھے بھی رب نے اختیار دیا، میں نے اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہے میرا اپنے امتیوں کی شفاعت کرنا، اس کو میں نے آخرت کے لیے رکھا ہے. اور شفاعت پتہ کن کی ہوگی؟ شفاعت کن کی ہے بھائی؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غوث پاک کی شفاعت کریں گے؟ کیا خواجہ صاحب کی شفاعت کریں گے؟ کیا داتا صاحب کی شفاعت کریں گے؟ نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے. شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ یا رسول اللہ. رب نے آپ کو کیسی شفاعت کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. سب کو سمجھ نہیں آیا ہوگا شعر، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. حضرت کا سمجھ نہیں آتا تو اعلیٰ حضرت کا کیسے آ جائے گا. اعلیٰ حضرت ایک روایت کی ترجمانی اپنے شعر میں کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب قیامت والے دن گناہگاروں کی شفاعت کریں گے نا، حضور جس انداز میں کر رہے ہوں گے نا تو نیکوکار ایک سائیڈ پہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور کس طرح ان پر رحمتیں لٹا رہے ہیں، برکتیں لٹا رہے ہیں. کبھی پل صراط پر بھاگے جا رہے ہیں، کبھی میزان پر آ رہے ہیں، یہاں پلڑا نیکیوں کا بھاری کیا جا رہا ہے، کہیں حوض کوثر پہ جا کر پیاسوں کو جو ہے وہ حوض کوثر کے جام پلائے جا رہے ہیں. جب نیکوکار یہ دیکھیں گے نا حضور کی شفاعت کس قدر کمال کی ہے، تو نیکوکار گناہگاروں کے پاس جا کر کہیں گے تھوڑے سے گناہ ادھار دے دو تاکہ ہم بھی حضور کی شفاعت سے حصہ پالیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا، کیا ہی ذوق کو بڑھانے والی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. پرہیزگار بھی گناہ قرض لے رہے ہیں گناہگاروں سے.
اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کا صدقہ نیک بنا دے، اللہ کریم ہمیں محفل میلاد کا صدقہ محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے، اللہ کریم ہمیں محبوب کی اس محفل میلاد کا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہمیں ٹھنڈک پہنچانے والا نماز پڑھ کر بنا دے۔ یہ سارے شفاعتیں، برکتیں، رحمتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکیوں سے دور رہ کر ہی زندگی گزاریں، نہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو بولتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ کوئی ہے ایسا بیٹھا ہوا جو بولے میں پارسا، میں متقی، میں اتقا، میں امام التقا ہوں، میں تو پرہیزگاروں کا بھی امام ہوں؟ کوئی ہے ایسا جس سے اب تک زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو؟ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی نیکی پر ناز کر سکے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی ہے جو حضور کی غلامی پر ناز کرتا ہے، اور یہی غلامی ہمیں کام آنی، یہی محبت حضور کی ہمیں کام آنی۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کی حاضرین کو قبول فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کی اس محفل کا سبق یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، جہاں نماز کا وقت آئے نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے میں سے کسی نے عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی، محفل میلاد میں شرکت کی، نماز عشاء نہیں پڑھی، تو اس نے پڑھنی ہے، ورنہ سوئیں گے اس حال میں کہ گناہ گار ہوں گے، اٹھیں گے اس حال میں کہ گناہ گار ہوں گے۔ ساری رات سونے میں بھی وہ گناہ گاری کا لیبل لگا ہوگا۔ اس لیے سستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو سست ہوتے ہیں نا، طبعاً سست ہوتے ہیں، کم از کم نماز میں فرائض واجبات بہر صورت پڑھیں۔ سستی ہوتی ہے نا، عشاء کی 17 رکعتیں کون پڑھے؟ 4 فرض، 2 سنتیں، 3 وتر، کم از کم یہ تو پڑھ لیں۔ کوشش فرمائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ آپ کاروباری ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ شادی شدہ ہیں، اللہ آپ کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ گناہ گار ہیں، نماز آپ کو نیکوکار بنا دے گی۔ قرآن کہتا ہے نا، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگرچہ نمازی گناہ گار بھی ہو نا، گناہ ہو بھی رہے ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے کوشش جاری رکھیں۔ ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے نا بازار مصر میں، خریدار بڑے بڑے امیر و کبیر، ایک بڑھیا بھی آ گئی۔ تو کسی نے اس بڑھیا سے پوچھا تو کیا کرنے آ گئی ہے، تیرے پاس کیا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب قیامت والے دن یوسف کے خریداروں کی صف بنے گی تو میں بھی تو کھڑی ہوں گی، اگرچہ میں خرید نہیں سکتی۔ تو یار ہم نیک نہ سہی لیکن نیک بننے کی کوشش کریں گے، نیکوں والا حلیہ اپنا لیں گے، نیکوں والی عادتیں اپنا لیں گے، تو نیک نہ بھی ہوئے اللہ ان نیکوں کی نقل کا صدقہ ہمیں نیکوں میں شمار فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی راشد بھائی اور ان کے بیٹے حسنین بھائی، اللہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یقین مانیے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم اس گھرانے کے جتنے بھی احباب اس دار فانی سے بالایمان گئے، بالخصوص حسنین بھائی کی والدہ اور ان کے دادا جان یہ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم بھی جتنے آئے اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اور بالخصوص ہمارے وہ مجاہدین ناموس رسالت جو اللہ کے محبوب کے دین کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو وحشت و بربریت کی طرف جانے کی بجائے عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔